میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے کا سبق نمبر 21 کی مشق کریں گے۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر 21 نکال لیجئے اور کامل توجہ کے ساتھ اس مشق میں اور ان کے قواعد کی پہچان میں شامل رہیے۔ ممکن ہو تو جو قواعد بتائے جائیں وہ تحریر بھی فرما لیں تاکہ بعد میں سمجھنے میں آسانی ہو اور یاد کرنے میں بھی مزید آسانی پیدا ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے اس مدنی قاعدے کے سبق نمبر 21 میں بالخصوص وقف سے متعلق اور علامات وقف، نون قطنی کا قاعدہ اور اعادہ سے متعلق انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ اور آج کے ہمارے اس سبق میں جو وقف اور نون قطنی، اعادہ، علامات وقف کی جو قواعد اور ان کی پہچان کا سلسلہ ہوگا، یہ انتہائی اہم چیزیں ہیں، بنیادی اور انتہائی اہم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک اللہ عز و جل کی عظیم کتاب ہے اور اس کلام مجید کو قواعد و مخارج اور مکمل تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے اور اس کا بے حد اجر و ثواب بھی ہے۔ تجوید کا معنی ہے عمدہ کرنا، نکھارنا، اور تجوید کی تعریف یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج اور تمام صفات لازمہ و صفات عارضہ کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ ادا کرنا، نکھار کے ساتھ ادا کرنا، خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا، لطافت کے ساتھ ادا کرنا اور بغیر تکلف کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ تمام چیزیں تجوید سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور تجوید کے بنیادی دو جز ہیں، ایک تو حروف کی تجوید، جس سے متعلق اب ہم نے جو تجوید کی تعریف میں سنا، یہ تجوید کا بنیادی پہلا جز ہے، حروف کی تجوید، کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج مع جمی صفات کے ادا کرنا، یعنی تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنا، یہ حروف کی تجوید ہے۔ اور دوسرا جو اس کا بنیادی جز ہے وہ ہے معرفت الوقوف، وقفوں کی جگہوں کا پہچاننا اور وقف کے طریقہ کار کو جاننا۔ یعنی وقف کا معنی ہے ٹھہرنا اور رکنا۔ وقف کہاں کرنا چاہیے اور وقف کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ وقف کرنے کے اندر دو چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ وقف کہاں کیا جائے اور کس طریقے سے وقف کیا جائے۔ یہ انتہائی اہم اور بنیادی تجوید کا حصہ ہے، وقف کی معرفت حاصل کرنا، وقف کی جگہ کا پہچاننا، وقف کے طریقہ کار کو جاننا، یہ انتہائی اہم اور بنیادی دوسرا تجوید کا جز اور اہم حصہ ہے۔ اس لیے کہ یہ قرآن پاک ہے، اور وقف کہاں کرنا چاہیے؟ تو جہاں معنی پورا ہو جائے وقف وہاں کرنا چاہیے، مطلقاً وقف وہاں کرنا چاہیے جہاں معنی پورا ہو جائے، مفہوم پورا ہو جائے، وہاں وقف کرنا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہر ایک کو قرآن پاک کے معنی و مفہوم اسے معلوم نہیں ہوتے، اور ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ
کس جگہ پر معنی اور مفہوم پورا ہو رہا ہے. تو علماء کرام نے علامات معتبرہ وقف کے حوالے سے لگا دی ہماری آسانی کے لیے کہ یہ علامات ایسی ہیں جو قرآن پاک میں درج کی گئی ہیں، یہاں پر وقف کریں گے تو یہ معنی پورا ہو رہے ہیں. اب اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں، پیچھے سے لوٹانے کی ضرورت نہیں. اب قرآن پاک میں مکمل ایک بیان ہے، مکمل بیان ہے. اگر ہم بلا محل یعنی وقف کی جگہ نہیں ہے، معنی پورا نہیں ہو رہا، وہاں رک گئے اور پھر آگے ہم نے ایک بات شروع کر دی، تو یہ جو ایک بیان تھا اس کے اندر ایک گفتگو کا تعلق ختم ہو گیا، تو معنی سمجھنے میں آسانی نہیں ہوگی. اس لیے وقف وہاں کرنا چاہیے جہاں معنی و مفہوم مکمل ہو رہے ہوں، پورے ہو رہے ہوں، وقف وہاں کرنا چاہیے. اب یہ کہ معنی و مفہوم کا ہمیں معلوم نہیں، تو اب یہ علامات جو وقف کی لگا دی گئی ہیں، اب ان علامات کی ہم نے پہچان کرنی ہے. اگر ان علامات کے علاوہ کہیں اور ہم ٹھہر رہے ہیں تو وقف طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ٹھہریں گے. جیسے لکھا ہے ویسے ٹھہر جانا یہ درست نہیں، بلکہ سانس ٹوٹ رہا ہے، ہم آیت کے درمیان میں رک رہے ہیں، تو رکنے کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ٹھہر کر پھر دیکھیں گے یہاں علامات وقف نہیں، اب پیچھے سے لوٹا کر، جسے کہتے ہیں اعادہ، لوٹا کر ایک دو کلموں کا لوٹا کر پھر ہم آگے پڑھیں گے. یہ طریقہ کار ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا. تو میٹھے میٹھے اسرائیلی بھائیوں، اب انشاءاللہ ہم وقف سے متعلق کہ وقف کہاں کرنا چاہیے، اس سے متعلق وقف کس طریقے سے کرنا چاہیے، یہ ہم نے سیکھا ہے کہ وقف کلمے کا آخری حرف جس پر ہم سانس توڑنا چاہ رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر الحمد کہ الحمد للہ، اور ہمارا سانس للہ پہ ختم ہو رہا ہے، ہم للہ رب العالمین مکمل پڑھنے کی سقط نہیں رکھ رہے، سانس نہیں ہے بیچ میں. یہ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بڑی بڑی آیتیں ہوتی ہیں، ایک ایک آیت جو ہے وہ پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتی ہے، سانس ٹوٹنے لگتا ہے، تو درمیان میں رکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب جیسے الحمدللہ کہ للہ پر ہمارا سانس ٹوٹ رہا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ للہ یہ پورا کلمہ ہے، اب اس کا آخری حرف جو ہا ہے اس پر ہم نے سانس توڑ دینا ہے، یہاں ہم نے وقف کرنا ہے. اب اس آخری حرف کو دیکھیں گے کہ اگر اس آخری حرف پر زبر کی علامت ہے، زیر کی اور پیش کی علامت، یا دو زیر دو پیش کی علامت ہے، یا کھڑے زیر اور الٹے پیش کی علامت ہے، تو کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے. کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے. یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا. وقف کا جو طریقہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کلمے کے آخری حرف جہاں ہم سانس توڑنا چاہ رہے ہیں، جس حرف پر، اس حرف پر دیکھیں گے کہ اگر زبر زیر پیش کی علامت ہے، یا دو زیر دو زبر نہیں، دو زیر دو پیش، کھڑے زیر یا الٹا پیش ہے، یہ علامات ہیں، تو اس کو کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے. اسے کہتے ہیں وقف بالاسکان. وقف بالاسکان کہ یہ ہم نے ساکن کر دیا اس کو، یہ وقف کا طریقہ ہے. اور اگر جس حرف پر ہم آواز اور سانس توڑنا چاہ رہے ہیں، یعنی رک رہے ہیں، وقف کرنا چاہتے ہیں، اس کے آخری حرف پر اگر دو زبر کی تنوین ہے تو اسے کیا کریں گے؟ الف سے بدل کر وقف کریں گے. یہ قرآن پاک پڑھنے کا پورا ایک تجوید ہے، اس کے قواعد ہیں. جب تک ان قواعد پر عمل کر کے نہیں پڑھیں گے تو قرآن پاک درست طریقے سے تلاوت کرنا مشکل ہو جائے گا. تو میٹھے میٹھے اسرائیلی بھائیوں، یہ وہ عظیم کلام ہے اللہ عز و جل کا کہ اس میں ہمیں اختیار نہیں کہ زبر کی جگہ ہم زیر پڑھ دیں، زیر کی جگہ پیش پڑھ دیں، دو زبر کی جگہ دو زیر پڑھ دیں، اور جس طرح چاہیں ہم وقف کر دیں، جہاں چاہیں ٹھہر جائیں، جس طرح چاہیں حرف کو ہم ادا کر لیں، سین کو صاد پڑھ دیں، سا کو سین کی آواز میں پڑھ دیں، زال کو سختی کے ساتھ زا پڑھ دیں. یہ اس طرح نہیں ہے. قرآن پاک اس کے باقاعدہ قواعد و ضوابط ہیں، پوری تجوید ہے، ہر حرف کو ادا کرنے کا پورا طریقہ ہے، اس کے نکلنے کی جگہ، اس کے بیان ہے.
کہ کون سا حرف کس جگہ سے کس طریقے سے ادا ہوتا ہے اور ان میں کون کون سی صفات اور کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں. یہ پوری باقاعدہ کتابیں اس پر علماء کرام نے لکھ ڈالی ہیں اور پوری تجوید ہے یہ. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ہمیں اختیار نہیں کہ ہم جس طرح چاہیں قرآن پاک کو پڑھیں، جس طرح چاہیں جہاں چاہیں ٹھہر جائیں، جس طریقے سے چاہیں ٹھہر جائیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کے آداب ہیں، قرآن پاک کو پڑھنے کی اس کی تجوید ہے، اس کے قواعد و ضوابط ہیں، اور ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا، بنیادی قواعد کا سیکھنا، تجوید کا علم حاصل کرنا اور تجوید کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنا بہت ضروری ہے. ورنہ تلاوت کے دوران بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور یہ جب ہی ہوگا کہ جب ہم ایک ماحول، الحمدللہ دعوت اسلامی کا مشک بار مدنی ماحول، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو مدنی سوچ عطا فرمائی، ہمیں فکر عطا فرمائی اور ذہن دیا کہ ہم نے قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا ہے. یہ تو فرض علوم میں الحمدللہ ہم سیکھ رہے ہیں اور بنیادی قواعد ہیں. آپ سیکھ رہے ہوں گے اور تجسس ہوتا ہوگا کہ اتنے قواعد ہم نے جیسے سیکھے ہیں، ان پر عمل کرنا یا سنائیں گے کیسے، درست کیسے کریں گے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے لیے بھی دعوت اسلامی نے الحمدللہ آسانی کر دی. ہمارے لیے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ جا بجا لگتے ہیں. تو ہم اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں جا کر مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں بیٹھ کر ان قواعد کو مزید پختہ کریں، سمجھیں، سیکھیں اور اس کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک عظیم کتاب ہے، اور جب تک اس کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا. بہت ایسی ایسی غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو بڑی بڑی غلطیاں کہلاتی ہیں. اگر حرکات بدل گئیں، حرف حرف سے بدل گیا، ساکن حرف متحرک متحرک ساکن پڑھا گیا، اور بھی کافی غلطیاں ہیں. یا وقت درست طریقے سے ادا نہ کیا تو کئی معنی میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، معنی بدل جاتے ہیں اور کئی غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو قرآن پاک کو اللہ عز و جل نے تجوید کے ساتھ نازل کیا. امام جزری علیہ رحمہ اپنی کتاب مقدمۃ الجزری میں فرماتے ہیں لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ، کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نازل کیا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تجوید کے ساتھ نازل کیا، اور فرمایا کہ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ، اسی شان و شوکت سے ہم تک پہنچا. تو اللہ عز و جل نے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نازل کیا اور اسی شان و شوکت سے ہم تک پہنچا. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو اسی شان و شوکت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، ہم سیکھیں. یہ بنیادی قواعد ہیں. تو ہم نے جیسے تجوید سے متعلق تجوید کے 2 جز ہم نے سیکھے. ایک یہ ہے کہ حروف کی تجوید، اور الحمدللہ جس کے سیکھنے کا ہم نے سلسلہ شروع سے اب تک جاری رکھا ہوا ہے اور انشاءاللہ مزید یہ جاری رہے گا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حروف کی تجوید یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج اور تمام صفات کے ساتھ، یعنی تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہے حروف کی تجوید. اور دوسرا جو اس کا جز ہے وہ ہے معرفت الوقوف. کیا ہے؟ معرفت الوقوف. یہ جو 2 جز جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بارگاہ میں جب وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ایک آیت مبارکہ ہے سورہ مزمل شریف کی، کہ جس میں یہ حکم ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. تو اس سے متعلق جب پوچھا گیا تو آپ نے اس کی تفسیر یوں بیان فرمائی اور 2 جز بیان فرمائے. ایک تو یہ حروف کی تجوید، اور دوسرا ہے کہ معرفت الوقوف، وقفوں کی جگہوں کا پہچاننا، اور ساتھ میں وقفوں کی جگہوں کا پہچاننے کے ساتھ ساتھ وقف کے طریقہ کار کو سمجھنا کہ کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے. اب ہم نے الحمدللہ، یہاں سانس ٹوٹ رہا ہے اور ہم نے پڑھ دیا الحمدللہ، سانس توڑ دیا. تو یہ طریقہ درست نہیں. ٹھہر تو گئے مگر غلط طریقے سے ٹھہریں. محل تو ہے ٹھہرنے کا، موقع تو ہے، ٹھہر گئے، لیکن یہ کہ غلط طریقے سے ٹھہرے کہ آخری حرف پر، یعنی ہا پر، للہ کی ہا کے نیچے زیر ہے اور ہم نے اس زیر کو پڑھ کر ہم نے سانس توڑا، آواز توڑی، وقف کیا، جبکہ یہ طریقہ درست نہیں. اور طریقہ کیا ہے کہ آخری حرف پر دیکھیں گے، اگر زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش کی تنوین ہے، کھڑے زیر اور الٹا پیش ہے، تو کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے، یعنی اس پر جزم لگا دیں گے، ساکن کر دیں گے. تو یہ طریقہ ہے. اور اگر 2 زبر کی تنوین ہے تو الف سے بدل کر،
جیسے علی من حکیمہ، اب علی من پہ ہمارا سانس ٹوٹ رہا ہے تو اب اس کو علی من کہہ کر وقف نہیں کریں گے، یہ طریقہ درست نہیں کہ دو زبر ہم نے تنوین پڑھ کر ہم نے وقف کیا علی من، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آخری حرف پر علی من میم کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے تو الف سے بدل کر ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر وقف کریں گے، یعنی آواز اور سانس دونوں توڑ دیں گے، تو علی من کی بجائے علی ما، یہ وقف کا طریقہ۔ ابوابا، اب ابوابن کو ابوابا دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل کر ہم نے وقف کیا، تو یہ وقف کا طریقہ کار، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، ممکن ہو تو تحریر کر لیجئے کہ آخری حرف پر کون کون سی علامات پر کس طریقے سے وقف کرنا ہے۔ تو آخری حرف پر زبر زیر پیش حرکات ثلاثہ، تینوں حرکات زبر زیر پیش، اگر یہ علامت ہو تو ساکن کر دیں، اور اگر دو زیر دو پیش ہیں تنوین میں سے تو ساکن کر دیں، اور کھڑی حرکات میں سے کھڑا زیر اور الٹا پیش ہے تو ساکن کر دیں۔ اب اگر دو زبر کی تنوین ہے یا کھڑا زبر ہے تو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر وقف کریں گے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آخری حرف گول تا ہے تو گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل کر وقف کریں گے، جیسے الصلاۃ، اب یہاں گول تا ہے، اب الصلاۃ پر ہم رکنا چاہ رہے ہیں تو اب اس کو الصلاۃ یوں کہہ کر نہیں، یا الصلاۃ تا پڑھ کے نہیں، بلکہ الصلاۃ آخر میں ہا کی آواز نکالیں گے، ہائے ساکنہ کی آواز نکالیں گے، یہ گول تا کے لیے۔ اور اگر لمبی تا ہے، تائے تانیث کہلاتی ہے، وہ اگر لمبی تا ہے دو نقطے ہوتے ہیں اور لمبی تا ہوتی ہے، اگر وہ ہے تو پھر وہ تا مکمل پڑھیں گے، اس تا کو ساکن کر دیں گے، جیسے والثمرات، تو یہ لمبی تا ہے، یہاں گول تا نہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یہ وقف کرنے کا طریقہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ اور وقف کہاں کرنا چاہیے، آئیے ہم علامات وقف بھی انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامات وقف یہ ہیں، پہلی علامت گول دائرہ، آیات جہاں مکمل ہو رہی ہوتی ہے گول دائرہ ہوتا ہے، یہ گول دائرہ وقف کی علامت ہے، یہ وقف تام کی علامت ہے، اور یہاں پر وقف کرنا چاہیے، یعنی ٹھہرنا چاہیے۔ اگر آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے اور آگے پڑھنے کی ہمت نہیں تو یہاں وقف کر دیں۔ یہ گول دائرہ جو ہوتا ہے یہ وقف تام کی علامت ہے، آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ اور دوسری علامت میم لکھی ہوتی ہے، اور یہ میم جو ہے وقف لازم کی علامت ہے۔ کون سے وقف کی علامت ہے؟ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا ضرور چاہیے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اب یہ کہ ضرور سے مراد یہ کہ اگر آپ کا سانس ہے، لمبا سانس ہے اور آپ پڑھتے آ رہے ہیں، وقف لازم آ گیا، آپ نے اگر اس کو یہاں وقف نہ کیا اور آگے جا کے گول دائرے پر آپ رک گئے، تو اگر آپ نے ایسا کیا یا کسی نے کیا آپ نے سنا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے گناہ کیا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے گناہ کیا، بس یہ کہ ٹھہرنا ضروری ہے، وقف لازم ہے، آپ ٹھہر سکتے ہیں، یہاں ضروری ہے یہاں ٹھہرنا، بہتر ہے کہ یہاں ٹھہر جایا جائے۔ اور اگر کوئی نہ ٹھہرا تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے، مثال کے طور پہ کسی نے، امام نے قرات کی، نماز کے اندر وقف لازم آیا اور انہوں نے وقف نہ کیا، پڑھ گئے، تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گناہ گار ہو گئے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ میم کی علامت ہے، یہاں بھی ٹھہرنا ضروری چاہیے۔ اور تیسری علامت ہے تو، قرآن پاک کی تلاوت کے دوران آیت کے اوپر کبھی کبھار تو کی علامت ہوتی ہے، چھوٹا سا تو لکھا ہوتا ہے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے۔ کون سے وقف کی علامت ہے؟ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں بھی ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں بھی ٹھہرنا بہتر ہے۔ اور آگے وقف جیم کی علامت ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے دوران جا بجا جیم بھی لکھی ہوتی ہے، یعنی آیات کے دوران جیم لکھا ہوتا ہے، تو اگر اس علامت پر بھی ہم ٹھہر جائیں تو بہتر ہے، اور اگر نہ ٹھہریں تب بھی جائز ہے۔ اور ایک علامت ہوتی ہے زا کی، زا یہ وقف مجوز کی علامت ہے، اور جیم جو ہے وقف جائز کی علامت ہے، اور زا جو ہے وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز ہے مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ اگر ہم ٹھہر گئے
تو اب اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم آگے پڑھنا شروع کر دیں. سانس ٹوٹ رہا ہے، دیکھا کہ زا کی علامت آ گئی، آپ وہاں جا کے رک جائیں اور آگے پڑھنا شروع کریں کہ یہاں بھی معنی پورا ہوا. اور ایک اور علامت ہوتی ہے، صاد لکھا ہوتا ہے، چھوٹا سا صاد، یہ وقف علامت کے طور پہ لکھا ہوتا ہے. اس وقف کو کہتے ہیں وقف مرخص. یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. وقف کرنے کی کا اختیار بھی ہے، مگر بہتر ہے کہ یہاں سے ملا کر پڑھیں، بہتر ہے کہ ملا کر پڑھیں. ورنہ وقف بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کا سانس ٹوٹ گیا، اعادہ نہ کیا تو کوئی قباحت نہ ہوئی. تو میٹھے میٹھے اسلامی میں بہتر ہے کہ ملا کر پڑھیں. تو یہ علامات وقف ایسی ہیں جہاں آپ ٹھہر سکتے ہیں. گول دائرہ وقف تام کی علامت، میم وقف لازم کی علامت، تو وقف مطلق کی علامت، جیم وقف جائز کی علامت، زا وقف مجوز کی علامت، صاد وقف مرخص کی علامت. یہ ایسی علامات ہیں، یہ 6 علامات ایسی ہیں کہ اگر تلاوت کے دوران کسی آیت پر آ جائیں اور اگر آپ ٹھہر جائیں اور آگے اس سے آگے آپ پڑھنا شروع کر دیں، اعادہ کرنے کی، لوٹانے کی حاجت نہیں. یہ علامات جو لگائی گئیں یہاں ہم وقف کر سکتے ہیں، رخصت ہے، یہاں بہتر ہے کہ ہم ٹھہر جائیں. اور اس کے علاوہ لا لکھا ہوتا ہے، لام الف، اگر یہ آیت کے اوپر نہیں، اس کے ساتھ وقف لازم بھی نہیں، وقف مطلق بھی نہیں، وقف جائز بھی نہیں، وقف مجوز بھی نہیں، وقف مرخص بھی نہیں، اور یہ الگ سے آیت کے درمیان میں لا لکھا ہوا ہے، تو اس لا پر ٹھہرنا نہیں چاہیے. اگر ٹھہر گئے تو بہتر ہے کہ اعادہ کیا جائے، یہاں پر اعادہ کیا جائے اور اس پر نہ ٹھہرا جائے. اسی طرح قف، فلے، اس طرح کی علامت ہوتی ہیں تو وہاں بھی نہیں ٹھہرنا چاہیے. بس یہ 6 علامات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. وقف تام گول دائرہ، وقف لازم میم کی علامت، وقف مطلق تو کی علامت، وقف جائز جیم کی علامت، وقف مجوز زا کی علامت، وقف مرخص صاد کی علامت. یہ علامات معتبرہ جو 6 علامات ہیں، یہاں ہم وقف کر سکتے ہیں اور یہاں وقف کرنا چاہیے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اس کے علاوہ وقف کرنا بہتر نہیں. اگر لا پر، صلے پر، قف پر ہم وقف کریں گے تو ہمیں اعادہ کرنا ہوگا، ایک آدھ کلمہ لوٹا کر ہمیں آگے پھر پڑھنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور علامت بھی ہوتی ہے، جیسے پہلے سپارے میں سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، الف لام میم، آگے ہے ذالک الکتاب لا ریب، اور فیہ، یہاں جیم لکھا ہے اور اس کے اوپر 3 نقطے ہیں. ان پر کیا، یہ 3 نقطوں کی علامت ہوتی ہے، یہ برابر برابر میں آتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وقف معانقہ کہلاتا ہے. بہتر ہے کہ یا پہلے پہ ٹھہر جائیں یا دوسرے پر ٹھہر جائیں، یعنی دونوں پر نہ ٹھہرا جائے یا دونوں پر ٹھہر جایا جائے، یہ درست نہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پر ٹھہریں لا ریب، اب فیہ ھدی للمتقین یوں پڑھ دیجئے، یا آپ لا ریب فیہ یہاں وقف کر کے ھدی للمتقین یوں پڑھ دیجئے. اب اس کو لا ریب فیہ ھدی للمتقین یوں پڑھنا درست نہیں ہے. یہ وقف کے جو آداب ہیں، وقف کا جو طریقہ کار ہے، یہ اس کے خلاف ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح دونوں پر ٹھہر جانا، لا ریب فیہ ھدی للمتقین یوں کیا ہم نے وقف، اور اس طریقے سے پڑھا تو یہ بھی بہتر نہیں. بہتر کیا ہے کہ یا پہلے پر ٹھہریں یا دوسرے پر ٹھہریں. تو یہ امید ہے کہ آپ نے وقف کے جگہوں کی جو ذکر ہوا ان کی پہچان بھی آپ نے کر لی ہوگی، اور وقف کا جو طریقہ کار ہے اس کو بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اس کو مضبوط جو ہے، مزید جو ہے کوشش کیجئے گا کہ یہ یاد رکھیں اور ہمیشہ جو ہے ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وقف جو ہے وہ تجوید کا دوسرا اور انتہائی اہم بنیادی جز ہے. لہذا کوشش کیجئے کہ حروف کی تصحیح کے ساتھ ساتھ، حروف کی درستی کے ساتھ ساتھ ہمیں وقف کے طریقہ کار کو بھی سمجھنا، جاننا اور اس طریقے کے مطابق وقف کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یعنی ایک تو یہ کہ وقف کا محل جاننا، وقف کی جگہ جاننا کہ یہاں وقف کرنا درست ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ وقف کس طریقے سے کیا جائے، اس طریقہ کار کو ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن پاک
کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ مزید آسانیاں ہوگی۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی قاعدے کے سبق نمبر 21 کی انشاءاللہ وصل اور وقف دونوں طریقوں سے وقف کرنے کی ہم کوشش کریں گے، لہذا تمام اسرائیل بھائی انتہائی کامل توجہ کے ساتھ اس میں شامل رہیں انشاءاللہ۔ اب اس کی مشق کا سلسلہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ صادقین، آگے وقف، صادقین، نادمین، وقف، نادمین، مستقیم، وقف، مستقیم، فیہ، وقف، فیہ، شفتین، وقف، شفتین، بالحق، وقف میں بالحق، نستعین، وقف، نستعین، یشاء، وقف، یشاء، من قبل، وقف، من قبل، شہر، وقف، شہر، شیء، وقف، شیء، قسط، وقف، قسط، لہو، وقف، لہو، وقف، لہو، قدیر، وقف، لہو، وقف، لہو، وقف، لہو، قدیر، وقف، قدیر، برق، برق، به، وقف، به، عباده، وقف، عباده، بأمره، وقف، بأمره، ربه، وقف، ربه، أخلده، وقف، أخلده، موازينه، وقف، موازينه، الفافا، وقف، الفافا، علما، وقف، علما، نبيا، وقف، نبيا، قوة، وقف، قوة، رقبة، وقف، رقبة، جارية، وقف، جارية، قوة، وقف، قوة، وتولى، وقف، وتولى، من الأولى، وقف، من الأولى، فترضى، وقف، فترضى، وانحر، وقف، وانحر، فارغب، وقف، فارغب، فحدث، فحدث، فيها، فيها، تهتدوا، وقف، تهتدوا، قولي، وقف، قولي، خيرا الوصية، اب وقف کی صورت میں خيرا الوصية، شيبا السماء، وقف کی صورت میں شيبا السماء، منيب ادخلوها، اور وقف کی صورت میں منيب ادخلوها، مبین اقتلوا، وقف کی صورت میں مبین اقتلوا، قدیر الذی، وقف کی صورت میں قدیر الذی،
خبیرن الذی، اب وقف کی صورت میں خبیرا الذی